پوچھا جا سکتا تھا کہ کتے کو چھونے کا کیا حکم ہے یا کتے کو پالنے کا کیا حکم ہے، یہ ڈائریکٹ یہ پوچھ لیا گیا ہے کہ کتے کو چومنے کا، یا کتا وہ چومتا چاٹتا ہے، زبان پھیرتا ہے، تو ایسی حالت میں وضو کا کیا مسئلہ ہے، ایسی حالت میں طہارت کا کیا مسئلہ ہے کہ کتے کے جسم کو آپ کا جسم ٹچ ہو جائے یا آپ کے کپڑوں کو کتا لگ جائے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو کتا گیلا ہوگا یا کتا خشک ہوگا۔ اچھا، سوال پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میرے کپڑوں سے کتا لگ گیا تھا تو میں نے اب پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ کیا ایسی حالت میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو کیا مجھے نماز ادا کرنے سے پہلے 3 دفعہ دھونا چاہیے، 1 دفعہ دھونا چاہیے، 7 دفعہ دھونا چاہیے، کیا چیز استعمال کرنی چاہیے دھونے میں؟ تو کتا جب مس کر جائے تو کتے کا جسم، ابھی میں نے اس کے لعاب زبان کی بات نہیں کی، یہ بات ذہن میں رکھیے، جسم کی بات میں کر رہا ہوں، وہ مس کرتا ہے تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ خشک ہوگا یا وہ تر ہوگا۔ اگر تو وہ خشک ہے تو پھر ایسی حالت میں آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے اور آپ کا جسم بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر اس پر کوئی نجاست لگی ہو، جس طرح باقی چیزوں پر نجاست لگی ہو، یا اگر وہ گیلا ہو یا اس کو پسینہ آیا ہو اور اس حالت میں پسینہ آپ کے جسم پر واضح طور پر محسوس ہو، تو پھر اس صورت میں علیحدہ حکم ہوگا۔ تو عام طور پر کتے جو جب گیلے ہوتے ہیں یا کیچڑ سے باہر نکل کے آتے ہیں تو وہ کیچڑ لگتا ہے، وہ کتا کے تو نجاست نہیں لگتی، وہ کیچڑ کی نجاست ہوتی ہے، لہذا کتے کا جسم کے ساتھ مس ہو کے گزر جانا، اور بظاہر آپ کے جسم پر کوئی اگر نجاست نہیں لگی تو بالکل اس کو خیر سمجھیں، اور اگر وہ چونکہ گند میں جاتا رہتا ہے، گیلا تھا یا اس کے پسینے کی وجہ سے وہ گیلا تھا، تو ایسی حالت میں وہ کپڑا آپ جس طرح عام کپڑا دھوتے ہیں اس طرح ہی دھو لیں، جس سے نجاست اتر جائے، تو نجاست جب اتر جائے گی تو وہ کپڑا پاکی کے حکم میں آ جائے گا، اس کو وہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل کی یہ جو جدید طرز کی خواتین ہیں، انہوں نے کتوں کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور کتے کو اٹھا کر یا تو اپنے منہ پر اس کو چومنے کی، چاٹنے کی اجازت دیتی ہیں، یا خود بھی اس کے منہ کے اوپر بوس و کنار کر رہی ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسا ذوق ہے اور عجیب ذوق ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو نجاست ہے اس کے لعاب میں یا اس کے تھوک میں، اس کے بارے میں تو احکامات موجود ہیں۔ تو جہاں تک کتے کی بات ہے، اس کے جو لعاب ہے، اس کی جو تھوک ہے، اس کا جو جوٹھا ہے، اس کے بارے میں تو شریعت نے احکامات واضح فرما دیے ہیں، اور شریعت نے جن چیزوں سے بچنا ضروری تھا ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کے لیے وہ کچھ بیان کر دے جو ان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کو، جو کچھ حرام تھا وہ تمہارے لیے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کے جوٹے کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا ہے، اس کے جسم کی پاکیزگی اور ناپاکیزگی یعنی نجس ہونے کے بارے میں وضاحت اور صراحت موجود نہیں ہے، لہذا قیاس کر کے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کتے کا جسم بدن کو یا کپڑوں کو لگ گیا ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھوو اور 8ویں بار مٹی سے مانجھ دو، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 280 ہے۔ اسی طرح 279 نمبر حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی پاکی اور صفائی یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، پہلی بار یا آخری بار مٹی سے اسے دھو لیا جائے، یعنی اسے مانجھ لیا جائے۔ تو یہ تو وہ فرامین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم تک پہنچے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتے کے متعلق علماء کے 3 اقوال ہیں۔ میں گھر میں رکھنے
یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، وہ والی روایات آپ کو نہیں سنا رہا کہ جس میں کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ اس کے بارے میں، اس کی تھوک کے بارے میں، چونکہ اس کو چومنے یا چاٹنے کی بات ہے یا اس کی تھوک کے جسم پر لگنے کی بات ہے، تو اب یہاں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو چومتے ہیں، آپ کے ہونٹ خشک ہیں، اس کا بھی جسم خشک ہے، اس کا منہ خشک ہے، تو ایسی حالت میں آپ جس طرح مرضی اس کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں، یہ ذوق کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے منہ کی تری ہو تو پھر ایسی صورت میں یا اس کے جسم کے ساتھ کوئی ناپاکی لگی ہو تو وہ ناپاکی آپ میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کو پھر دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے لعاب یا اس کی تھوک کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کتے کا باقی منہ شوں یا جو کچھ بھی ہے جس میں اس کا لعاب، اس کی زبان یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو، تو ان کے ساتھ اگر اپنا ذوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو اتنی سختی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تھوک بھی پاک ہے۔ سمجھے کچھ؟ ہم مالکی نہیں ہیں، اگر کوئی مالکی ہے اور ان کو فالو کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے اس کی تھوک بھی پاک ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اس کی تھوک نجس ہے، حتیٰ کہ اس کے بال بھی نجس ہیں، یعنی وہ تھوک بھی اس کو ناپاک کہتے ہیں، بالوں کو بھی ناپاک کہتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، جو ہم عام پاکستانی انڈیا کے لوگ ہیں، عام طور پر یہ احناف ہیں، یعنی فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، تو ان کے نزدیک اس کے بال تو پاک ہیں، اس کی تھوک وہ نجس اور ناپاک ہے۔ اور ان 3 اقوال میں سے جس قول کو میں ترجیح دے کر آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہی قول ہے، چونکہ میں حنفی ہوں۔ چنانچہ جب بدن یا کپڑے کو اس کے بالوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں تو پاکیزگی ہی ہے، لہٰذا حرام کو ثابت کرنے کے لیے کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی واضح اور قطعی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں حرام چیزوں کا بیان فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ کچھ بیان کر دے جس سے وہ بچے۔ یہ سورہ التوبہ ہے۔ تو جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے دھونا ہے، تو جب منہ کے اوپر وہ چاٹ رہا ہو، اپنی زبان مال رہا ہو، تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت پڑے گی اور دھونا پڑے گا۔ کوئی کریم ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس کریم سے کتے کے ذریعے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے، لہٰذا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز بیان کی ہے دھونے کا طریقہ، اس سے ہی وہ کتے کے جراثیم صاف ہوں گے اور وہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ورنہ جو کتا ہے اس کو چومنا چاٹنا، اس کے نتیجے میں ایک گزارش صرف اتنی میں کر دیتا ہوں کہ انسان جب شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتا ہے اور کتے کو چومتا ہے، چاٹتا ہے اور بغیر دھوئے کتے کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے بہت ساری بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان میں پیسٹرولا مرض ہے، یہ ایک بیکٹیریا کا مرض ہے، انسان اور حیوان کے جو سانس لینے والا نظام ہے اس میں یہ طبی طور پر مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور جو خاص برتن ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح پیراسائٹک ڈیزیزز بھی اسی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طفیلی بیماری ہوتی ہے، پیراسائٹس جو ہوتے ہیں، جو انسان اور حیوان کو اس کے اندرونی اعضاء کو لگتی ہے اور سب سے بڑی پھیپھڑوں اور جگر میں خرابی پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پیٹ اور جسم کے باقی اعضاء میں کھوکھلاپن پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ مغربی تہذیب کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس مغربی تہذیب میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے انگلینڈ میں چونکہ کافی سال رہنے کا تجربہ ہے، اور وہاں پر لوگوں کو سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ پھیپھڑوں کی، یعنی ایستھمک ہیں، ازدما ہے، ان کو دمہ کی بیماری ہے، یعنی پھیپھڑوں کی ڈیزیز ہے۔ تو جب یہ سوال آیا تو میرے ذہن میں یہ بات
یعنی فلیش کی ہے کہ اچھا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ برطانیہ کی اکثریت لوگ دمہ میں شکار ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں سانس پھول جاتی ہے اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو وہ انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، چونکہ عام طور پر ان کے ہاں رواج ہے اور وہ بہت زیادہ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ کتا انسان سے بہتر دوست ہے۔ اور اسی طرح اس جانور سے اور بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جسے ایکائنس کرونیلیسس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کی لمبائی 2 سے 9 ملی میٹر ہوتی ہے، تو اتنا سا، جو 3 اجزاء اور سر اور گردن پر مشتمل ہے، اور اس کے 4 منہ ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے جو کتوں، بلیوں اور لومڑیوں اور بھیڑیوں جیسے جانوروں میں پائے جاتے ہیں، آخر میں وہ انتڑیوں میں نشو نما پانے لگتے ہیں۔ تو اس پر مزید تحقیق کرنا چاہیں تو آپ سائنس میں خود ریسرچ کر لیں کہ which diseases are spread through the saliva of the dog، ڈاگ کے تھوک سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب شریعت مطہرہ کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کوئی مسلمان شخص کفار کی تقلید کرتے ہوئے کتوں کے ساتھ اگر اپنے اس طرح کی روابط رکھنا چاہتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسی شریعت مطہرہ عطا کی ہے جس میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دین و دنیا کی اصلاح فرمائی ہے بلکہ ایسے قواعد اور رسول لاگو کیے ہیں جس سے ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔